مسیح کے نام میں سب کو سلام۔ تو دوستو آئیں آج بائبل کے چیپٹر کو دیکھتے ہیں جو بائبل کا سب سے بڑا مضمون ہے کہ جیزس کرائسٹ کا دنیا میں پیدا ہونا اور دنیا میں ہم سب کے گناہوں کو اٹھا کے لے جانا اور صلیب پہ مصلوب ہونا اور اس سے پرانی جو ہسٹری۔ آئیں بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں پیدائش پہلے باب کی پہلی اور دوسری آیت۔ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سونی تھی، اور گہرے کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ جو آدم اور حوا کو خدا نے باغ عدن میں رکھا، اور باغ عدن میں ایک پیڑ تھا جس کا پھل کھانے کے لیے خدا نے آدم اور حوا کو منع کیا کہ یہ تم کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، اور اس کے بعد آدم اور حوا کو شیطان نے بہکایا، اور حوا نے شیطان کے کہنے پہ وہ پھل کھایا، اور اس کے بعد اس نے آدم کو بھی کھلایا، اور وہ کھانے کے بعد ان کو جسم میں ایک جو یہ بدکاری کا گناہ کا ایک جو اندر ایک جو پھل کھانے کے بعد ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے انجیر کے درخت کے پتوں کے کپڑے سل کے پہنے، اپنے تن کو ڈھکا۔ تو دوستو یہ دیکھیں کہ یہ کیا تھا، اور اس سے پہلے جو کرسمس کی جو ایک ہسٹری ہے اس کو بھی ابھی نظر ثانی کرتے ہیں۔ آئیں ہم نئے عہد نامے میں سے متی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 19 آیت سے پڑھتے ہیں۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے میں اس کی خواب میں آ کر اس سے کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لہانے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کا بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خدا نے نبیوں کی معرفت کہا تھا، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اس سے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو وہاں لے آیا، اور اسے نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ جیسے مسیح کی پیدائش کا جو ایک 25 دسمبر ہے، سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور اس کو لوگ مختلف ورلڈ کے لوگ اس کا ویٹ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ بہت سے لوگوں کو اس پہ آف ملتا ہے ویک کا، 2 ویک کا، اور ساتھ پیڈ ہوتا ہے کہ وہ ان کو سیلری بھی ملتی ہے، یہ یورپ میں اور اچھی کنٹریوں میں، تو وہ اس پہ بہت گھومتے پھرتے ہیں، پر ان کو اس کا کرسمس کا اکثر جو خاص مقصد ہے وہ پتہ نہیں ہوتا۔ اور جو بہت سے بچے اور کم عمری کے جو سکولز میں ہیں، اور کچھ ماں باپ ان کو کچھ ایسی ایک جو ایک ہائیڈنگ میں رکھتے ہیں کہ ان کو بولتے ہیں کہ یہ سنٹا تمہیں گفٹ دے گا، جبکہ وہ خدا دینے والا، ان کے ماں باپ دینے والے، ان کے ماں باپ خرید کے لاتے ہیں، اور وہ جو کرسمس ٹری کے پاس رکھتے ہیں، تو وہ پھر آگے بچوں کو 24 کی رات کو دیتے ہیں کہ یہ سنٹا نے تمہیں دیا۔ تو دوستو ایک تو ماں باپ بھی دیکھیں، اس میں سیدھا جھوٹ آ جاتا ہے کہ ایک وہ خود لے کے آتے ہیں اور سنٹا کا نام لگاتے ہیں، جبکہ خدا اور اس کا بیٹا یہ 2 ہیں، اور اس کے بعد صرف شیطانی طاقتیں ہیں اور لوگوں کے بنائے ہوئے اپنے قانون ہیں۔ جو اپنے قانون ہیں وہ خدا کے بارگاہ میں وہ رونگ جاتے ہیں، جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ اور دوستو یہ دیکھیں کہ جیسے بہت سے بچے اسکولوں میں ایک سیلیبریشن ہوتی ہے اسکول میں، اور کرسمس کے کارن بہت سی
جو ادھر پارٹیز ہوتی ہیں اور سنٹا ایک بنایا جاتا ہے، اس کے ساتھ لوگ تصویر کھچاتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں. بہت سے لوگ سنٹا کا لباس پہن کے گھومتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اس میں اپنا ایک بزنس بھی کرتے ہیں کہ سنٹا کو کئی جو ہے لوگ گفٹ بھی دے دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں. مطلب یہ مختلف لوگوں کے مختلف سسٹم، جو ایک مین مقصد تھا. جیسے اپنے لوگوں نے جو مسیح کا پیدا ہونا، دیکھیں خدا نے بیٹے کو بھیجا، اپنے سن کو بھیجا تاکہ ہمارے لیے جو ایک اچھی راہ ہے وہ تیار کریں. جیسے بہت سی ہسٹری میں جیسے کوئی گناہ کرتا تھا اولڈ ہسٹری میں، تو وہ ایک جانور لے کے، جس میں بھیڑ ہے، بکری ہے یا گائے ہے یا بیل ہے، وہ لے کے ذبح کیا کرتا تھا، کیونکہ جانور بے عیب ہوتے تھے. تو وہ اپنے گناہ جو ہیں وہ جانور کو ذبح کر کے اس میں وہ بخشاتے تھے، پر وہ ٹمپریری ہوتے تھے. اور جو خدا نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، کیونکہ دیکھیں جب سے آدم اور حوا نے یہ گناہ کیا تو انہی میں سے ہماری پیدائش اور پوری ورلڈ کی ہسٹری کی پیدائش ہے. تو وہ جو بھی وہ بلڈ ان میں ٹرانسفر تھا، اور جو بھی لوگ اس سے آدم اور حوا سے پیدا ہوئے تھے، تو وہ ایک گناہ ابد سے چلتا آیا تھا. تو خدا نے ایک بے عیب برہ جو اپنا سن جیزس ناصرت یسوع المسیح ہمارے لیے بھیجا، تاکہ وہ بے عیب تھا. اور وہ دیکھیں بے عیب وہ ایک کنواری مریم کے پیٹ میں پیدا ہوا، تو وہ روح القدس کے ذریعے سے پیدا ہوا. اور دیکھیں کہ بہت سی ہسٹری ہے جس میں ہسٹری میں مجوسی کہاں سے کہاں ایک ستارے کو دیکھتے ہوئے آئے، اور یہ معجزانہ ہوا. اور دیکھیں ہم آپ اور جو پورے ورلڈ میں ان کا پیدا ہونا، شاہی خاندانوں میں، گھروں میں، ہاسپٹلوں میں، مختلف جگہ میں پیدا ہونا ہوتا ہے. اور جو یسوع جب پیدا ہوا تو دیکھیں وہ ایک چرنی میں پیدا ہوا. چرنی وہ جگہ جہاں پہ مویشی کھانا کھاتے ہیں، اور جس میں توڑی اور مختلف چیزیں رکھی جاتی ہیں. وہ چھوٹی چرنی، بڑی چرنی، کھرلی بھی جسے بولتے ہیں. کیونکہ یسوع جب پیدا ہوا تو معجزانہ تھا، کیونکہ اس میں کوئی سرا، جو پرانے زمانے میں ایک جو جیسے B&Q ہیں، اب ہوٹل ہیں، تو اس زمانے میں سہرا ہوتے تھے، گھر ہوتے تھے، رہائشیں ہوتی تھی، چھوٹے کوٹھے ہوتے تھے جن کو گھر بھی بولتے ہیں، چھوٹے کمرے ہوتے تھے جسے اب باکس روم بولتے ہیں. تو وہ بھی نہ ملا، بہت سی جگہ پہ گئے وہ نہ ملا. تو جب ملا تو ایک چرنی ملی. چرنی جس چرنی کا باڑا تھا ایک جانوروں کا، تو ایک سائیڈ پہ چرنی تھی، اس میں مسیح کی پیدائش ہوئی. اور اسی کے اوپر ایک ستارہ، وہی ستارہ جو مجوسی دیکھ رہے تھے، وہ آ کے رکا. اور دیکھیں وہ مسیح پیدا ہوا، وہ دیکھیں وہ روح القدس سے پیدا ہوا. وہ آدم کی جو ایک گناہ کی جو پیڑھی چل رہی تھی وہ اس میں نہیں تھا، وہ روح القدس کی طرف سے پیدا ہوا. وہ جو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، گاڈ نے اپنے سن جیزس ناصرت کو بھیجا، جیزس کرائسٹ کو بھیجا، کیونکہ وہ پیدا ہو کے وہ بے عیب تھا. وہ ہم سب کے گناہ کروس پہ جان دے کے، مصلوب ہو کے ہمارے لیے گناہ اٹھا کے لے گیا. تو دوستو، جن دوستوں نے ابھی تک مسیح کو نہیں جانا اور بائبل کو نہیں پڑھا، ان کے لیے بھی یہ آ گیا کہ وہ پلیز اس کو نظر ثانی کریں، اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور مسیح کے پیچھے ہو لیں، کیونکہ مسیح ہی ہم سب کو بچانے والا. وہ ہم سب کے لیے پیدا ہوا، اور دیکھیں مصلوب ہوا، جان دی، اور تیسرے دن قبر میں سے جی اٹھا. تو دوستو، جن دوستوں نے ابھی نہیں جانا وہ بھی جانیں. تو پریز دا لارڈ. جے مسیح.